ہندوستان جو سیکولرزم کا نعرہ لگاتا رہا ہے اور آئینی طور پر بھی ہندوستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ وہاں ہندوؤں کے بعد سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہیں، جو کروڑوں کے حساب سے ہیں، مگر ان کی آبادی کم کر کے دکھایا جاتا ہے۔ بہرحال اب ان کا چہرہ جو سیکولرزم کا، سیکولر اسٹیٹ کا تھا، وہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ عرصہ دراز سے وہاں ہندو مسلم فسادات ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور بلا وجہ بغیر کسی اشتعال کے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں۔ یہ ہندوستان کی وہ آئینی یا جو جمہوری کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جمہوریت ہے، یہ جو ہے کلئی کھل گئی ہے ان کی۔ اور حال ہی میں جو انہوں نے جو وہاں جو واقعات ہوئے ہیں، ایک تو مسکان بچی جس دلیری کے ساتھ وہ 50 بدماشوں کو جس انداز سے جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی پوری قوم بلکہ پوری مسلم دنیا آج اسے خراج تحسین پیش کر رہی ہے کہ اس ماحول میں اس نے اللہ کا نام بلند کر کے اور بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ اور اگر وہ یہ جرأت کا مظاہرہ نہ کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی بچیوں کے ساتھ ہوا اس کے ساتھ بھی وہی ہونا تھا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کے کلپ چل رہے ہوتے ہیں، کئی بچیاں ہیں جن پر پانی پھینکا جاتا ہے اور مظلومانہ طور پر ان پہ یہ سب کچھ روا رکھا جا رہا ہے اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اس پر حکومت کو بھی ایکشن لینا چاہیے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جب واقعات ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ تو وزارت خارجہ میں ان کے سفیر کو بلایا جاتا ہے، اس سے احتجاج باقاعدہ ریکارڈ کروایا جاتا ہے۔ تو میں اس حوالے سے ہاؤس کی جانب سے بھی اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ان واقعات کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر مناسب ہو تو یہاں قرارداد مذمت پیش کی جائے اور اس کو پاس کیا جائے، اور ایک پیغام انڈیا کو جائے کہ نہیں، اس طرح مسئلہ نہیں چلے گا۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں بابری مسجد کے حوالے سے ہمارے ملک میں احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے، لیکن اگر آپ یقین کریں تو میں نے خود اپنے کارکنوں کو بلوچستان میں حکم دیا کہ وہ جہاں ہندو برادری ہے ان کے گھروں پہ پہرہ دے، دکانوں پہ پہرہ دے، اور اسی طرح ان کے جو مندر ہے، عبادت گاہیں ہیں، ان پر پہرہ دے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ظلم اور زیادتی ہندوستان میں ہوا ہے تو اس کا اعادہ یہاں یا اس کا بدلہ یہاں ہندو برادری سے نہ لیا جائے۔ تو اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے، اور ہم نے یہ کر کے بھی دکھایا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے علاقوں میں جہاں ہمارا اثر رسوخ تھا وہاں ہندوؤں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، کلات ہو، کوئٹہ ہو، سبی، پورے بلوچستان میں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں بہت بڑی زیادتیاں تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کو ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم دیکھتے بھی ہیں، ان کو طعنہ بھی یہ دیتے ہیں کہ جاؤ پاکستان۔ وہ کہتے ہیں بابا ہم انڈین ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں۔ اور چیئرمین صاحب، میں زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا، لیکن اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ دیکھیں، تو مسلمانوں کی انگریز کے خلاف 200 سالہ جدوجہد ہے، جو ایک تاریخ ہے۔ انہوں نے شاملی کے مقام پر ایک عظیم جنگ لڑی انگریز کے ساتھ، دست بدست مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ بن شہید، مولانا محمد قاسم نانوتوی کی قیادت میں جنگ لڑی گئی باقاعدہ،
جسے ہم نے جنگ آزادی کہا، اور جو اس جنگ کے مخالف تھے انہوں نے جنگ غدر کہا۔ تو ایک بڑی طویل جدوجہد، اور پھر تحریک ریشمی رومال، تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات، یہ بڑی تحریکیں چلی ہیں، اور ان کی قیادت علماء کرام نے، مسلمانوں نے کی ہے۔ لیکن ان تحریکوں میں انہوں نے ہندوؤں کو بھی شامل کیا ہے، سکھوں کو بھی شامل کیا ہے۔ جلاوطن حکومت قائم کی گئی کابل میں، تو اس میں بھی سکھ اور مسلمان اور ہندو سب شامل تھے، سب کو ملا کے چلے۔ اور آج بھی باشعور ہندو اگر ہیں وہاں، تو وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی کا آزادی میں سب سے بڑا ہاتھ ہے، سب سے بڑی جو ہے ان کی قربانیاں ہیں۔